مغل سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر بطور حکمران اپنی سلطنت تو نہ بچا سکے، لیکن جذبات و احساسات سے معمور ان کی کلاسیکی شاعری نے آج بھی ان کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تاریخ برصغیر میں بہادر شاہ ظفر کو ایک ناکام اور علامتی بادشاہ مگر ایک حقیقی شاعر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اردو دانوں نے انہیں وہ مقام نہیں دیا جس کے مستحق تھے۔ یہ درست ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے پاس وہ سلطنت نہیں رہی تھی جو ان کے آبا اکبر اعظم یا اورنگزیب عالمگیر کے پاس تھی، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں ان کی پکار پر ہندوستان کے طول و عرض سے لوگ انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس جنگ میں شکست کے بعد مغل شہنشاہ پر غداری کا مقدمہ چلایا گیا اور انہیں قید کر کے برما جلا وطن کر دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر 7 نومبر سن 1882 کو 87 برس کی عمر میں وہیں چل بسے اور ان کی موت کے ساتھ ہی دنیا کے عظیم شاہی خاندانوں میں سے ایک کا اختتام ہو گیا، لیکن ان کا نام اور ان کی تحریر کردہ اردو شاعری ان کے بعد بھی زندہ رہی۔ بہادر شاہ ظفر کا پورا نام ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ تھا۔ وہ اردو شاعری میں ظفر تخلص کرتے تھے۔ وہ معین الدین اکبر ثانی کی راجپوت ہندو بیوی لال بائی کے وطن سے 24 اکتوبر سن 1775 کو پیدا ہوئے۔ والدین کی اولین اولاد ہونے کی وجہ سے وہ ان کی آنکھوں کا تارا تھے۔ ابتدائی تعلیم شہزادوں کی طرز پر ہی ہوئی۔ ان کے پہلے اتالیق حافظ ابراہیم تھے جن سے فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ دادا اور والد سے ورثے میں شعر کہنے کا ہنر ملا تھا۔ وہ دراصل شہزادگی کے زمانے سے ہی شعر کہتے تھے۔ شاعری کی ابتدائی تعلیم و اصلاح شاہ نصیر اور قاضی علی سے حاصل کی۔ ان کے بعد ذوق اور مرزا غالب کی شاعری میں بھی رہے۔ شاعری کے علاوہ خطاطی کا بھی اشتیاق رکھتے تھے۔ انہوں نے جب شاعری کے لیے ہوش سنبھالا تو میر تقی میر بھی موجود تھے، لیکن بہت ضعیف ہو چکے تھے، جبکہ مظہر جانے جانا میر درد مرزا رفیع سودا کا دور گزر چکا تھا۔ وہ ذوق اور غالب کے زیر سایہ شاعری کی تربیت پا رہے تھے۔ ان کے دور اقتدار میں تمام تر بے سر و سامانی کے باوجود انگریز سرکار کی طرف سے بادشاہ کی علامتی حیثیت اور دربار کا مصنوعی وقار قائم تھا۔ بہادر شاہ ظفر 30 ستمبر سن 1837 کو 63 سال کی عمر میں تخت پر براجمان ہوئے تھے۔ دہلی پر شب خون مارے جانے کے بعد جنگ آزادی کا نعرہ مستانہ، دربار کی سازشیں، انگریزوں کا دوبارہ اقتدار پر قبضہ اور ان پر چلنے والے مقدمے میں سزا کے طور پر جلا وطن کرنے کا فرمان ایک پورا عہد ہے۔ تاریخ میں بہادر شاہ ظفر کو ایک علامتی بادشاہ قرار دیا جاتا ہے، تاہم انہوں نے شاعری میں صنف غزل کے ذریعے شہرت حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری اصناف سخن میں بھی تباہ آزمائی کی، جن میں رباعی، قطع، ٹھمری، دوہا، مسدس، مرثیہ، سلام، نعت اور حمد وغیرہ شامل ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ بطور شاعر بھی ناانصافی روا رکھی گئی۔ وہ اپنے دور کے معروف شعراء میں سے ایک تھے جن کا شمار اب کلاسیکی شاعروں میں ہوتا ہے، مگر بدقسمتی سے بہادر شاہ ظفر کو وہ مقام نہیں ملا جس کے حقدار تھے۔ بہادر شاہ ظفر کی شاعرانہ عظمت کو نہ پہچاننے کی ایک بڑی وجہ ادبی نقاد بھی تھے۔ اردو تنقید کے دو بڑے نقاد اور ایک دوسرے کے ہم عصر مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی تھے، جنہوں نے بہادر شاہ ظفر کو بطور شاعر نظر انداز کیا۔ رام بابو سکسینہ کی تاریخ اردو میں بھی بہادر شاہ ظفر کا تذکرہ نہیں ملتا، البتہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے تاریخ ادب اردو میں بہادر شاہ ظفر کا ذکر تفصیل سے کیا ہے۔ بعض نقادوں نے ان کے کلام کو استاد ذوق سے منسوب کیا کیونکہ وہ ان کے کلام کی اصلاح کیا کرتے تھے، لیکن کئی نے اس امکان کو مسترد بھی کیا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی شاعری کا احاطہ کیا جائے تو ہمیں جذبات کی کئی طرح نظر آتی ہیں، محسوسات کے ان گنت زاویے جن کو بازیافت کرنے سے شاعری کی نئی جہتیں اور لفظوں کے نئی معنی پڑھنے والوں پر آشکار ہوتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر ایک بادشاہ سے زیادہ بڑے شاعر تھے۔ ان کے حسن پرستی، انسان دوستی، مزاج کی تہداری سمیت احساسات کی نئی پرتیں کھولنے سے جمالیات اور یاسیت دونوں کے بارے میں تفصیل سے پتہ چلتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے کلام میں سے کچھ کو بہت شہرت ملی۔ پاکستان اور بھارت میں بھی ان کے کلام پر مختلف زاویوں سے کام ہوا۔ ہندوستان میں سن 1960 کو فلم لال قلعہ بنی، ٹی وی سیریز وغیرہ اس کے علاوہ ہے۔ پاکستان میں ان کے کلام کو مہدی حسن نے راگ پہاڑی میں کمپوز کیا۔ یہ سن 1968 میں ریلیز ہونے والی فلم شریک حیات کا حصہ بنے۔ بہادر شاہ ظفر بطور شاعر اپنے عہد کی انگریز سرکار کی مجرمانہ سرگرمیوں کو شاعری کے صفحات پر منتقل کرتے رہے۔ انگریزوں کی قید میں تو انہیں قلم دوات بھی میسر نہ تھی، لیکن ان کے در و دیوار اور کوئلے کے ٹکڑے ہی ان کے لوح فن تھے۔ مگر بہادر شاہ ظفر کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی کہ انگریز نے انہیں اقتدار سے بے دخل کیا، جبکہ اردو دانوں نے انہیں وہ مقام نہ دیا جس کے یہ مستحق تھے۔ بقول بہادر شاہ ظفر، میں قصہ نہیں جسے قصہ خاں سے سنو، میرے فسانہ غم کو میری زبان سے سنو۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।